السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ ہمارے یہاں ایک میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں یا اوور آل سوسائٹی میں ایک بڑی ہائی تھنکنگ ہوتی ہے، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے دعوے، یا جس چیزوں میں ذرا جوش ہو، جس میں گلیمر ہو، جس میں انٹرنیشنلزم ہو، تو اس کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے، مگر ہم جو نٹی گریٹی ہوتی ہیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پاکستان پہ ایکولی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اب ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں بہت زیادہ ذکر ہے پاکستان کے رول کا، کہ پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ دنیا کی ایک ڈارلنگ ہے، پاکستان ایک مذاکرات کرا رہا ہے، اس کے نتیجے میں پوری ریجن میں، پوری دنیا میں، پورے علاقے میں، پوری ہر ایک کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ مگر اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں ایک مجھے بہت بڑا پوائنٹ نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یو اے ای، جس میں ایک ریاست دبئی بھی ہے، اس میں پاکستانی تقریباً 15 سے 17 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کو 8 ارب ڈالر، 8 ارب ڈالر، جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً کوئی 2000 سے کوئی 2300-2400 ارب پاکستانی بنتے ہیں، وہ پاکستان ہر سال بھیجتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اب دبئی کی جو سچویشن ہے اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے اس وقت۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ ڈیفینیٹلی ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے، مگر ادر دین دیز 3 کنٹریز، جو سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے، سب سے زیادہ جو میزائل ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جو ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، وہ یو اے ای پہ ہوئے ہیں ایران کی طرف سے۔ اور جو اس وقت ابھی تک کی یہ جو تقریباً 2 مہینے کی جنگ میں ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے اس جنگ سے، اس کا نام دبئی ہے۔ اور میں میرا کیونکہ اس وقت موضوع پاکستان ہے، پاکستان کے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اس حوالے سے میں بات کروں۔ میں یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ دبئی کہاں ہے اور دبئی کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس میں جو $8 بلین ہیں، اور جو 17 لاکھ پاکستانی، اگر ہر بندے کے ساتھ 3-4 اس کی فیملی ممبر لگائیں تو تقریباً کروڑوں پاکستانی، سمجھے، وہاں کی جو محنت مزدوری ہوتی ہے اسے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اب یہ جو 2 مہینے میں جو ہوا ہے دبئی کے ساتھ، وہ عجیب ہی فنامنا ہوا ہے۔ دبئی ابھی تک 2-3 مہینے پہلے، اس جنگ سے پہلے، جو دنیا میں لسٹ آئی تھی، اس میں آیا تھا کہ دنیا کا سب سے جو سیف سٹی ہے، جہاں امن و امان ہے، سب سے زیادہ گلیمر ہے، صفائی ہے، اس کا نام دبئی تھا۔ اور دبئی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے ہیون ہے، یہاں سے سرمایہ کاری کریں، یہاں آئیں، اس سے اچھا ملک کوئی نہیں، یہاں کی نائٹ لائف اچھی ہے، یہاں پہ ایک برداشت ہے، اسٹیٹ کام کرتی ہے، آپ سے بے ایمانی نہیں ہو سکتی، کرائم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کوالٹیز کوالٹیز کوالٹی، ٹیورزم تھا، ہوا، ایویشن، جو دنیا بھر کے جو خاص طور پہ ایسٹ اور ویسٹ، جو ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے درمیان جو سینٹر پوائنٹ، وہ دبئی بنا تھا، دنیا کی ٹاپ ایئر لائن ہی تھی۔ تو اس جنگ نے جو ابھی تک بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں، نقصان کیا ہے ایران کا، تو بعد میں ذکر کریں گے، وہ دبئی ہے۔ اب دبئی کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ جو ہوا ہے، تقریباً انہی دنوں میں، تقریباً 2 مہینے کی اس جاری جنگ میں 40,000 غیر ملکی وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ لازمی گل ہے، یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہ وہ غیر ملکی ہیں جن کو ہم گورا صاحب کہتے ہیں، جو یورپ سے آئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، انگلینڈ سے آئے تھے۔ وہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، وہ تو جان بچانے کے چکروں میں بھاگ گئے ہیں۔ 40,000 لوگوں نے چھوڑا ہے، اپنی جاب چھوڑی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو 20-20، 30-30 سال سے وہاں رہ رہے تھے، کام کر رہے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً ان کا جو $64 بلین کی ایک انڈسٹری تھی سیاحت، کیونکہ انہوں نے عجیب کام کیے تھے کہ برفیں بھی ایک صحرا کے اندر ایسی ایسی آرٹیفیشل ٹھنڈی جگہ بنا دی کو جو سائبیریا کی ٹھنڈ بھی لے آئے، گرینری بھی انہوں نے کر دی، دنیا کے سب سے بڑے مال بنا دیے، جس میں اب 3 3 دن، 4 4 دن آپ شاپنگ کریں تو مال ہی نہیں ختم ہوگا۔ ہر دنیا کی کوالٹی آ گئی، فوڈ آ گئی، ساری چیزیں آ گئی۔ تو اس میں جو ان کو بہت بڑا لاس ہوا ہے، ان کا جو ٹورزم تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ دنیا میں خواہش تھی کہ دبئی جانا ہے، اب جو وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں، اب وہاں پہ الٹ ہو رہا ہے کہ دبئی سے نکلنے کا پریشر ہے، آنے کا پریشر نہیں، یعنی کہ جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ بے جان ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بے شمار جو چیزیں جڑی ہیں ٹورزم کے ساتھ، وہ نائٹ لائف ہے، وہ رینٹ کار کا بزنس ہے، وہ رینٹ ہوٹلنگ کا بزنس ہے، ہوٹل کے ساتھ فوڈ کا بزنس ہے، 10,000 چیزیں اس سے افیکٹ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں، تقریباً جو یو اے کی ایک جو ایمریٹس کی ایئر لائن ہے، دنیا کی نمبر 1 گنی جاتی ہے، وہاں سے جو وہ جو ٹرانسپورٹیشن کے فائدے لیتے ہیں، جو دنیا کی کنیکٹیوٹی کرتے ہیں، دوسری ایئر لائنیں بھی وہاں پہ جو رکتی ہیں، وہ تقریباً $18 بلین کا بزنس تھا۔ اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو یو اے نے کئی اپنے جہاز اسپین میں جا کے کھڑے کر دی کہ ان کو نقصان نہ ہو، تو ہمارے جہاز بچے رہے۔ تو ان کا جو ایویشن پہ ایک نام تھا پوری دنیا میں، وہ بھی ہرٹ ہوا ہے، ہٹ ہوا ہے، ٹریول مہنگا ہوا ہے، سفر بڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ان کو دوسرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو پراپرٹی ہے اس کی قیمتیں بھی تقریباً
40-50% کم ہوئی ہیں، سرمایہ کاری کا رجحان بہت کم ہوا ہے، جو کہ زمانے میں پوری دنیا کا بندہ وہاں پیسے لا رہا تھا۔ اب میں ایک چھوٹی موٹی جو گاڑیاں تھیں جس کو رینٹ کرنا بڑا ایک آنریبل سمجھا جاتا تھا، وہ مٹی ان پہ تیں لگ رہی ہیں، ان کی چابیاں پڑی ہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی رینٹ کرنے والا نہیں۔ تو وہاں کی جو اوور آل اکانومی ہے، کارگو کا جو بزنس ہے، پرانی گاڑیوں کا بزنس ہے۔ اب دبئی کی کمال یہ تھا کہ دبئی ایئرپورٹ میں یہ تھا کہ آپ دنیا سے سامان لے آئیں، آپ کو ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تو اس میں بے شمار ملک تھے جو سارے وہاں پہ لوگ دبئی کو ایز اے مڈل راستہ یوز کرتے تھے۔ مثلا آپ نے جنوبی افریقہ سے، آپ نے جاپان سے گاڑیاں منگوا لی یوز، اور وہاں سے لی، پھر وہاں سے آپ نے پاسن بھیج دی، باقی ملکوں کو دیا۔ دنیا کا بہت زیادہ جو ٹریڈ تھا اس میں دبئی کا لینا دینا کوئی نہیں تھا، وہ ایک راستہ ہی تھا۔ تو وہ شپنگ کا سارا ان کا جو کاروبار تھا، جو کارگو کا کاروبار تھا، وہ پوری طرح متاثر ہوا۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستانی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، 15 سے 17 لاکھ جو پاکستانی ہے وہ سارا وہاں پہ افیکٹ آنا شروع ہو گیا۔ اب دبئی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دبئی کی بے شمار کمپنیوں نے یہ آفر لگائی ہے لوگوں کو کہ آپ نے اگر پریشان ہے تو آپ اس پریشانی کا الگ ہے، آپ 6 مہینے کی چھٹی لیں، وہ وداؤٹ پے ہوگی، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں، ہم 6 مہینے میں آپ کو بلا لیں گے۔ نیا ویزا وہ بالکل پاکستانی کو تو کسی صورت نہیں دے رہے، پاکستانی کے لیے تو ویسے دروازے بند ہیں، وہ ایک پولیٹیکل بحث ہے، وہ بعد میں کسی دن کر لیں گے۔ تو اس ساری سچویشن میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب نئی آفر آنا شروع کی، کہہ رہا ہے 50% ہم آپ کی سیلری کم کر دیں گے، کئی کمپنیز کہہ رہی ہیں ہم 30% سیلری کم کریں گے، ہم سروائیو ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا جو مقصد ہے، میں دبئی کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں ڈسکس کر رہا ہوں پاکستان کا انٹرسٹ۔ اور چلتے چلتے اس میں ایک اور پوائنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ جو 16-17 لاکھ پاکستانی ہیں، اس میں ہاف جو ہیں وہ پٹھان ہیں، وہ پختون ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، اگر یہاں سے $8 بلین سال کا آتا ہے تو کے پی کے جہاں پہ زیادہ پختون آبادی ہے، اس کا مطلب $4-5 بلین اس صوبے میں یو اے ای سے آتا ہے۔ اگر یہ وہاں پہ واقعی اکانومی اس طرح ہرٹ ہو گئی، وہاں پہ اس طرح کاروبار رک گیا، تو یہ پھر اگر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ دیکھیں، ان کے ساتھ کیا سائیکلوجیکلی، مینٹل ہیلتھ، ان کا ایموشنل، کس ڈپریشن میں یہ چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنی جوانیاں دی، ان لوگوں نے اپنی فیملیاں چھوڑی، یہ سالہ سال سے وہاں رہتے ہیں، وہاں ٹرک چلاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، بچے ہی یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہ اپنے بچوں کو سوتے دیکھتے ہیں، نہ جاگتے دیکھتے ہیں، نہ اسکول جاتے دیکھتے ہیں، فیسیں ضرور وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں ان کے ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں نہیں لیتے، یہ وہاں سے پیسے بھیج کے بجلی کے بل دیتے ہیں، گھر میں اچھا کھانا رکھتے ہیں، اچھی بچوں کی اسکولنگ کرتے ہیں۔ تو آج پوری پاسن کی سوسائٹی، پاسن کا معاشرہ، پاسن کی ریاست، کسی نے اس کے بارے میں فکر نہیں کیا، کسی نے یہ ڈسکس نہیں کیا، کسی نے اس میں کوئی پلاننگ نہیں دی۔ ریاست کو آگے آنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بی پلان ہے، کوئی ہمارے پاس سی پلان ہے، اگر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو کوئی پریورٹی جاب دیں گے، آپ کو کوئی کمپنسیشن دیں گے، یا ہم آپ کو سعودی عرب بھیج دیں گے، یا آپ کسی اور ملک سے آپ معاہدے کر رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اس کا ایک بینیفٹ دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ لاوارسی ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے سالہ سال سے پاکستان میں پیسے بھیجے، قیمتی ڈالر بھیجے، قیمتی زر مبادلہ بھیجا، ان پہ ہیٹ آئی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دبئی ختم ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو اے میں ساری تباہ و بربادی پھر گئی ہے، مگر آثار اچھے نہیں ہیں، ابتدا اچھی نہیں ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے۔ اور اس پریشر کا پاکستان کے لیے $8 بلین ایک بہت بڑی رقم ہے۔ پاکستان کا تو مسئلہ رہتا ہے کہ $1 بلین آئی ایم ایف سے لینا ہو تو پورا پاکستان سوچی پڑا ہوتا ہے۔ یہاں بریکنگ نیوز ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف آ گیا، $1 بلین کا معاہدہ ہو گیا، تو یہاں سے میں 8 گنا زیادہ، 8 بلین US ڈالر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر دبئی کو کچھ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ اگر 8 بلین سے 4 بلین بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں میرا جو مشورہ ہے وہ حکمرانوں کو یہی ہے، ریاست کو یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے آئیں، ان پہ جو دباؤ ہے اس کو کم کریں، ان کو سیکیور کریں، ان کو کوئی آلٹرنیٹیو دیں، یو اے ای سے رابطہ کریں۔ وہ پولیٹیکل الگ بات ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ یو اے ای میں اس وقت کوئی کسی قسم کا پاکستان کے لیے ویزا جاری نہیں کیا جا رہا، نئے ویزے نہیں دیے جا رہے، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ شدید پریشان ہیں ودن یو اے ای کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، اور وہ ایک ڈارک اندھیرے میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ وقت ہے پاکستان کا، انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، اب پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان یہ معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کو سہارا دے، اور ان کی جو نفسیاتی دباؤ ہے، ان پہ جو ایموشنل دباؤ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کام کرے۔